پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا، باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا، دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت۔ عزیزان گرامی، قائد جلوس کا استقبال ہوگا، کتاب کا رسمی اجرا ہوگا، پھر حضرت کا بیان ہوگا، اور حضرت حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان سے ہیں، نبی اعلیٰ حضرت ہیں، اور حضرت کے سلسلے سے جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں حضرت کے بیان کے بعد انشاءاللہ حضرت داخل سلسلہ فرمائیں گے۔ آپ حضرات جو مرید ہونا چاہتے ہیں وہ آخر میں آگے آ جائیں، پھر حضرت داخل سلسلہ بھی فرمائیں گے۔ ایک بات ذرا آج جلوس میں سب سے زیادہ ہم لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، دیکھیے جلوس الحمدللہ بھیونڈی کا یہ تاریخی جلوس رہتا ہے، اس میں کوئی ویکل نہیں ہوتی، ایک لوری ہوتی ہے، سب پیدل ہوتے، 2 سے 3 لاکھ پبلک، کوٹر گیٹ سے جو جلوس نکلا 4 بجے، یعنی پبلک یہاں تک بھر چکی تھی، پوری روڈ بولنے کے لیے کوٹر گیٹ سے مامو بھانجا جلوس کا پرمیشن، مگر بھیونڈی کا ہر روڈ جلوس میں تبدیل رہتا ہے۔ الحمدللہ سب لوگوں نے تعاون کیا، جن لوگوں نے دامے تعاون کیا، درہمیں تعاون کیا، وقت نکال کر تعاون کیا، کچھ لوگوں نے چندے بھی دیے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ٹورنٹ والوں نے بھی جو بھی کام تھا ان لوگوں نے کیا، لیکن میونسپل کارپوریشن نہ جلوس کا روڈ بنائی، کھڈے تھے، اتنی تکلیف سے بگی آئی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، مٹی بھر دی گئی۔ کیا میونسپلٹی کے پاس پیسہ نہیں؟ کیا ہم روڈ ٹیکس نہیں بھرتے؟ کیا ہم گھر پٹی نہیں بھرتے؟ کیا ہم نل پٹی نہیں بھرتے؟ بہانہ بنایا گیا کہ بارش ہوئی، ٹھیک ہے بارش ایک دن پہلے بند ہو گئی، پھر اس کے بعد تو بنا سکتے تھے، ڈامر کا استعمال کیا جا سکتا تھا، بولے ڈامر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گنپتی وسرجن کے موقع پر بارش کا سیزن تھا، کہاں سے ڈامر آ گیا میونسپلٹی کے پاس؟ امبیڈکر جینتی میں کہاں سے ڈامر آ جاتا ہے میونسپلٹی کے پاس؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ سوتیلا سلوک کیوں ہے؟ اگر میونسپل کارپوریشن کے آفیسران، پولیس ڈپارٹمنٹ کے آفیسران میری بات جلوس ٹرسٹ کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے وہاں تک پہنچائے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ لاکھوں کا جلوس تھا، ہمارے ساتھ کارپوریشن نے سوتیلا سلوک کیا، ہم کارپوریشن کی مذمت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے اس کی مذمت کریں۔ تمامی لوگ ہم سب مذمت کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے نہ روڈ بنایا، اور یہاں گراؤنڈ میں سب سروے کرنے آئے تھے، تمامی لوگ تھے، کیا کیا نام ہے بھی جانے دیجئے آفیسران کے، بولے بہت کیچڑ ہو گیا ہے، بہت پانی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارے یہ میونسپلٹی کہہ رہی کچھ نہیں ہو سکتا، جس کے پاس شاید میں سمجھتا ہوں اتنا پیسہ ہوگا، اب جانے دیجئے اس کی بات تو رہنے دیجئے، مگر وہ چاہے تو گاڑی کی گاڑی لگا کے اس کو کر دے، لیکن آپ کو پتا ہوگا میونسپلٹی آفیسران نے اس گراؤنڈ پر مٹی نہیں ڈالی، یہاں پر کیچڑ بن گیا تھا، کھیت بن گیا تھا، جنگل ہو گیا تھا۔ مگر میں سماجوادی پارٹی کے ان کارکنان کو سلام کرتا ہوں جن لوگوں نے بڑی محنت کی، پوری اپنی ٹیم لگا دی، زبیر بھائی، ریاض آدمی، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان لوگوں نے اپنے بچے لگا کر کے پوری کی پورے یہ گراؤنڈ کو بھر دیا، اور آج بیٹھنے کی پوزیشن ہو گئی۔ عزیزان گرامی، بہرحال ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تالی نہ بجائیں، ہم دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے بھی جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حصہ لیا، ہم تمامی لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میونسپل کارپوریشن سے زیادہ تو ہمارے کو سہیوگ رہا پولیس ڈپارٹمنٹ کا، ہمارے ڈی سی پی صاحب انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا تھا، اس کے اوپر فوری طور پر فون لگایا تھا کمشنر کو ہمارے سامنے، مگر پھر بھی کان کے اوپر جو نہیں رینگتی ویسا معاملہ ہو گیا۔ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، ہم گزارش کریں گے افسران سے کہ آئندہ سال ہمیں اس کی نوبت نہیں آنی پڑے۔ اور یہاں پر عمران ولی محمد بھی آئے تھے، انہوں نے بھی جو بھی کرنا تھا اپنے طور پہ انہوں نے کیا، اور دیگر سابق کارپوریٹر بھی تھے، وہ لوگ بھی لوگوں نے بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ بہرحال سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اب آئیے کتاب کا رسم اجرا ہوگا۔ بھیونڈی جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی ایک مختصر تاریخ،
اس کتاب کا اجرا حضرت فرمائیں گے. میں آپ کو بتا دوں اس کتاب میں کیا ہے. رضا اکیڈمی بھیونڈی کے صدر شکیل رضا صاحب جو کہ جلوس عید میلاد النبی بھیونڈی کے اس کے ٹرسٹ کے صدر بھی ہیں. 1970 میں سب کے جلوس بند ہو گئے اور پھر بعد میں شیو جینتی کا جلوس، امبیڈکر جینتی، تمام جلوس شروع ہو گئے، مگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس شروع نہ ہو سکا. تقریباً 35 سال ہم اس جلوس سے محروم رہے. ایک جنریشن گزر گئی، ایک نسل گزر گئی، دوسری نسل گزر گئی، جلوس نہیں دیکھا ہم نے. مگر پھر اس کے بعد شکیل رضا صاحب نے یہ کوشش کی کہ ہم کو کسی طرح سے جلوس کا پرمیشن حاصل کرنا ہے. 1997 سے انہوں نے کوشش کی. ڈی سی پی راتھوڑ صاحب تھے اس وقت، انہوں نے جلوس کا وہاں پر اپلیکیشن دیا. پھر سی پی صاحب کیا دیا، وہاں سے جواب آیا کہ آپ لوگ حکومت کے پاس جائیے، منترالیہ چاہیے. بہرحال پھر اس کے بعد حکومت کی طرف رجوع کیا گیا، نہیں ہوا. 1997، 98، 99 اسی طرح سے تقریباً جو اس کتاب کے اندر پورا ثبوت موجود ہے، 10 سال کا پورا کاغذی ثبوت موجود ہے. ویسے تو محنت 12 سال کی ان کی، 12 سال محنت کرنے کے بعد کچھ بھی نہ ہوا. ہائی کورٹ تک گئے، ہائی کورٹ سے بھی مایوسی ہوئی اور پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوا. تب اس وقت کافی لوگوں نے ساتھ دیا، یعنی اس وقت جو ایم ایل اے رہے، اس وقت مسلمان بھی ایم ایل اے رہے. عبدالرشید طاہر مومن صاحب ایم ایل اے تھے، انہوں نے بھی اپنی طور پہ کوشش کی. محمد علی خان صاحب ایم ایل اے تھے، انہوں نے بھی اپنے طور پر کوشش کی. اور بھی دیگر سیاسی سماجی لوگوں نے بھی کوششیں کی، مگر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، کوئی کامیابی نہیں ملی. آخر میں گرو ناتھ ٹورے اس وقت بھیونڈی کانگریس پارٹی کے صدر تھے، وہ شکیل بھائی کے پاس میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا کہ سب کا حمایتی لیٹر جمع کر لو. انہوں نے بھی اپنا حمایتی لیٹر جمع کیا. پھر اس کے بعد رضا اکیڈمی کا وفد، انہوں نے سی ایم سے، ولاس راؤ دیشمکھ سے اس وقت ٹائم لیا. سی ایم کے پاس سب لوگ گئے، وہاں میٹنگ ہوئی، پوری تفصیل بتائی گئی. سی ایم صاحب نے یہ یقین دلایا کہ آپ کو پرمیشن مل جائے گا. بڑی خوشی خوشی سب لوگ واپس آئے. یہ گرو ناتھ ٹورے صاحب کی کوشش تھی اس وقت. تو اس کے بعد وہ یہ کوشش کے بعد پھر بعد میں جواب آیا کچھ دن کے بعد پولیس کا کہ تم کو جلوس کا پرمیشن نہیں ملا. یہ 2006 کی بات بتا رہا ہوں. یعنی وہاں سی ایم سے میٹنگ ہونے کے بعد بھی ہم کو پرمیشن نہیں ملا. پھر شکیل رضا صاحب نے جو مجاہدانہ کردار ادا کیا ہے، ان مجاہدہ کردار کو ہم سلام کرتے ہیں. پھر انہوں نے بیان جاری کیا اخبار میں کہ اگر حکومت پرمیشن دے یا نہ دے، پولیس پرمیشن دے یا نہ دے، ہم اپنی نبی کی عظمت کی خاطر جلوس نکالیں گے. شکیل رضا صاحب کے یہ بیان کے بعد اردو ٹائمز اخبار نے مین ہیڈنگ لگائی. 2006 کی بات کر رہا ہوں. اردو ٹائمز اخبار میں مین ہیڈنگ لگی اور پورا بیان 10-12 سال کی خدمات کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد جیسے ہی اخبار کی سرخیوں میں ہیڈنگ لگی، پورا مہاراشٹر گرم ہو گیا، ماحول گرم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد فوری طور پر شاید منترالیہ میں میٹنگ ہوئی. جلوس سے 2 دن پہلے کی بات ہے، بمبئی کے ایم ایل اے بشیر موسیٰ پٹیل صاحب کا شکیل بھائی کو فون آیا کہ صبح میں دوسرے دن تم لوگ منترالیہ آؤ، آر آر پاٹل صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے، تم لوگوں کو جلوس کا پرمیشن دیا جائے گا. دوسرے دن شکیل بھائی رضا اکیڈمی کے وفد کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ منترالیہ پہنچے. وہاں آر آر پاٹل صاحب کی میٹنگ ہوئی اور پھر وہاں پر یہ اس وقت شیو سینا کے ایم ایل اے تھے یوگیش پاٹل صاحب، انہوں نے بھی اس وقت کھڑے ہو کر کے ذمہ داری لی تھی اور لوگوں نے بھی ذمہ داری لی. اور پھر اس کے بعد حکومت مہاراشٹر نے اس وقت رضا اکیڈمی اور شکیل رضا صاحب کے نام پر جلوس کا پرمیشن ایشو کیا. اس کی فوٹو کاپی یہ کتاب میں بھی موجود ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ شان سے جلوس نکلا. تو الحمدللہ یہ جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں، ہم شکیل رضا صاحب کی خدمات کا نتیجہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ 12 سالہ خدمات کو قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں صلہ عطا فرمائے. تو حضرت کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ حضرت اس جلوس کے اوپر لکھی گئی تاریخی کتاب کا رسم اجرا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। एक एक किताब लेके खड़े हो जाते हैं। खिदमत को कबूल फरमाए। और ये 17 साल या 12 साल की तारीख इसमें जुलूस मोहम्मदी की तहरीर है, और जो मौलाना ने बताया इस सब कुछ इसमें दर्ज है। अल्लाह तबारक ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और जुलूस मोहम्मदी की बरकतें नसीब फरमाए और इस किताब को कबूल आम बख्शे। आमीन आमीन आमीन। बारक लीजिए ना मुफ्ती साहब, फोटो निकालो ना भैया। जी हाँ हाँ, अब मैं रज़ा एकेडमी के सदर शकील रज़ा साहब से गुजारिश करूंगा कि हज़रत की गुलपोशी सबसे पहले फरमाएं। हज़रत फूल ले लो। शकील रज़ा साहब हज़रत की गुलपोशी फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब उसके बाद रज़ा दारुल इफ्ता के सदर मुफ्ती साहब मुफ्ती महबूब रज़ा साहब हज़रत की गुलपोशी फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। फिर उसके बाद जुबैर शेख भाई से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और हजरत की गुलपोशी फरमाएं। जुबैर शेख भाई हजरत की गुलपोशी फरमाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब्दुल हमीद शेख भाई से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और हजरत की गुलपोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। फिर उसके बाद जावेद फारूकी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और हजरत की गुलपोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर उसके बाद शुजाउद्दीन भाई से गुजारिश है कि माशाल्लाह इनका जुलूस में बहुत अच्छा ताउन रहता है। फिर इसके बाद महबूबुर रहमान बबलू भाई साबिक कारपोरेटर, इनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और हजरत की गुलपोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब उसके बाद तारिक फारूकी भाई से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और हजरत की गुलपोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हाँ, अब उसके बाद वकास भाई से गुजारिश है, वकास रजा भाई से कि वो तशरीफ लाएं और हजरत की गुलपोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। उसके बाद अंजुमन रजा की तरफ से हाँ इब्राहिम भाई से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और हजरत की गुलपोशी फरमाएं। मोहम्मद हुसैन साबिक कॉरपोरेटर वो गुलपोशी फरमा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत के साथ उनके साथ जो मेहमान है शमशेर भाई वो आए हुए, उनसे गुजारिश है कि वो अगर मेरी आवाज सुन रहे तो वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। हजरत के साथ जो मेहमान हैं कायदे जुलूस के साथ वो लोग स्टेज पर ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फुरकान भाई से गुजारिश है कि वो आए। फुरकान भाई की ख्वाहिश है कि वो रजा एकेडमी के सदर शकील रजा साहब की गुलपोशी करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। उसके बाद रवीश भाई से गुजारिश है कि वो आए और कायदे जुलूस की गुलपोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब उसके बाद परवेज भाई से गुजारिश है कि वो आए और हजरत की गुलपोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब उसके बाद अंजुमन रजा चौहान कॉलोनी की तरफ से इम्मू भाई गुलपोशी कर रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। फिर उसके बाद चौहान कॉलोनी के रियाज भाई से गुजारिश है सैयद रियाजुद्दीन भाई के वो आ जाएं और शकील भाई की गुलपोशी करें।
قائد جلوس حضرت علامہ مولانا توصیف رضا خان صاحب کی بلا دعا فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور حضرت کی دعا میں شامل رہیں. جلوس محمدی کا اختتام کا وقت قریب ہے اور بہت جو صبح سے لگے ہوئے ہیں جلوس محمدی کے اہتمام میں، ان کی طرف سے اب اعلان کیا جاتا ہے کہ اختتام کا وقت قریب ہے. مگر میں چاہتا یہ ہوں کہ جلوس محمدی کا جو پیغام ہے وہ پیغام جو آقائے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ اختتام جلوس پر پیغام ضرور دیا جائے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس وقت میں ہوئی کہ جب عرب میں بے راہ روی کا ماحول تھا، ایسے دور میں کہ جب انسان انسانیت کے مزاج کو نہیں سمجھتا تھا، ایسے عالم میں رب العالمین نے رحمت للعالمین کو مبعوث فرمایا. اس نے ہمیں توحید کی دعوت دی، اس نے ہمیں حق کی دعوت دی. اس نے ہم سے فرمایا کہ اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، معبودان باطل کی پرستش چھوڑ دیں اور اس اکیلے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، عرب میں پلے، عرب میں بڑھے، عرب میں رہے. مکہ میں آپ کی پرورش ہوئی اور مکہ ہی میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور مکہ ہی سے غلغلہ اسلام بلند فرمایا اور مکہ کے ایک میدان کا انتخاب کر کے تمام والیان مکہ کو، معززین مکہ کو، رشتہ داروں کو، کنبداروں کو، عزیزداروں کو جمع کیا اور تمام والیان مکہ کو جمع کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پکوایا، کھانا کھلایا. اسلام نے اس دعوت کا نام دعوت ذوالعشیرہ رکھا ہے. دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر سب نے کھانے کھائے، سب بڑی تعریف کرتے رہے کہ آج محمد ابن عبداللہ نے بہترین مرغن غذائیں کھلوائی ہیں، پکوائی ہیں اور ہمیں اس کھلوائی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ تعریف فرمائی. تمام والیان مکہ نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممبر منگایا، کھانے کے بعد ایک ممبر منگایا، ممبر بچھایا، ممبر پر میرے مصطفیٰ رونق افروز ہوئے، ایک خطبہ دیا، ایک تقریر فرمائی. دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کا پہلا جملہ سنو. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ایک ہے، اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تم اس کو مان لو. توحید، نماز، روزہ، تم اس کو مان لو. میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے خدا کا رسول مان لو. بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ ایک ہے، تم مجھے خدا کا رسول تسلیم کر لو. بس اتنا کہنا تھا کہ کوئی گالی دیتا ہوا اٹھا، کوئی تمسخر اڑاتا ہوا اٹھا، کوئی ہوٹنگ کرتا ہوا چلا، کوئی مذاق اڑاتا ہوا چلا. ایسے عالم میں ایک دبلا پتلا منحنی سا 8 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا اور اس 8 سال کے ننھے سے بچے نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا. اب آپ اپنی غلامی کا کلمہ پڑھوا کر ہمیں دامن اسلام میں شامل فرما لیجئے. جانتے ہو اس ننھے سے بچے کا نام کیا تھا؟ اس 8 سال کے ننھے سے بچے کا نام تھا علی.
نبی نے جو پیغام دیا علی نے اس پیغام کو قبول کیا. یہ ایک 8 سال کا ننھا سا بچہ تھا جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. میرے مصطفیٰ کا کمال یہ تھا، میرے مصطفیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جب جب میرے مصطفیٰ دعوت اسلام دیتے تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہو جاتا. پھر میرے مصطفیٰ نے مکہ کے میدان سے دعوت اسلام دی، کچھ اور شامل اسلام ہو گئے. پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی، کچھ اور داخل اسلام ہو گئے. اب مکہ کے میدان سے اسلام پروان چڑھنے لگا. اب مکہ کے میدان سے اسلام آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے. جب پورے مکہ میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا، تو کفاران مکہ نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم و ستم کیے کہ اللہ کا حکم آ گیا، ہجرت فرمائیے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی. کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کی سرزمین پر جا رہے ہیں جو بیماریوں کا گھر تھا. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس قدم ناز پڑ گیا. اب یثرب نہ رہا، یثرب کی تقدیر کو بدلتا چلا گیا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کا قدم ناز جب یثرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یثرب کی تقدیر بدل جائے. مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے. مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے. مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اب اس میں نہ ہوگا بغض اور کینہ. اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ. اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اتارا جائے گا تمہارے لیے قرینہ اور بڑھا دیا جائے گا تمہاری زندگی کا سفینہ. اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ. اور جب تمہارا سینہ ہی مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بن گیا تو یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ مدینہ عرب میں ہے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو پسند فرمایا، مدینے میں قیام فرما لیا. اب مدینے کے میدان کا انتخاب کیا اور مدینے کے میدان سے اب دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا. اب مدینے میں کچھ لوگ دامن اسلام میں آئے. پھر میرے مصطفیٰ نے میدان مدینہ سے دعوت اسلام دی، کچھ اور شامل اسلام ہو گئے. اب اسلام مدینے کے میدان سے پھیل رہا ہے، مدینے کے میدان سے چمک رہا ہے. اب اسلام آگے بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، چمک رہا ہے، بڑھ رہا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اب وہ وقت بھی آیا کہ پورے مدینے میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا. تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، محنت کے لیے، ان مسلمانوں کی عبادت اور ریاضت کے لیے کوئی مسجد بنائی جائے. تو میرے مصطفیٰ نے ایک مسجد تعمیر فرمائی. صحابہ نے اس مسجد کا نام رکھا مسجد نبوی شریف. اب مسجد بھی تعمیر ہو گئی. چونکہ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، کیونکہ ابھی عشاء کا وقت قریب ہو رہا ہے اور مجھے سارا دن گھمانے کے بعد تقریر کا موقع بالکل آخری میں دیا ہے تاکہ جب بالکل اذان کے وقت ہو جائے میں تقریر ہی نہ کر سکوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر وہ ہوتا ہے جو گونگا ہوتا ہے، جو تقریر کرنا نہیں جانتا ہے، جو خالی ہاتھ اٹھائے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ تھوڑی دعا کر دے اور چلا جائے. لوگ اس کو پیر سمجھتے ہیں. بریلی کے پیر گونگے پیر نہیں ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا توصیف رضا خان صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت. یہ بریلی ہے. بریلی میں گونگے پیر نہیں رہتے ہیں.
یہ سب بولنا جانتے ہیں، سب تقریر کرنا جانتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ بریلی کے پیروں کو تقریر کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ مگر میں اس میں کا نہیں ہوں کہ آپ مجھے موقع نہیں دیں گے تو میں چپ بیٹھا رہوں گا۔ میں نے تو مائک چھینا ہے، ابھی بھی مجھے موقع نہیں ملنا تھا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی، اب عبادت کا انتظام ہو گیا، ریاضت کا انتظام ہو گیا۔ اب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی بڑی کثرت ہو گئی ہے، بڑی کثرت سے مسلمان ہو گئے ہیں، بڑی کثرت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اب ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان مسلمانوں کی لٹریسی کے لیے، ان مسلمانوں کے جہل کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی یونیورسٹی قائم کی جائے، کوئی نہ کوئی جامعہ قائم کیا جائے، کوئی اسکول قائم کیا جائے، کوئی یونیورسٹی قائم کی جائے، کوئی کالج قائم کیا جائے۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے صرف یہی نہیں کہ علم حاصل کرو کا پیغام دیا، صرف یہی نہیں کہ ایجوکیشن حاصل کرو کا پیغام دے دیا میرے مصطفیٰ نے، نہیں صرف پیغام ہی نہیں دیا ہے، میرے مصطفیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ بنائی، ایک دینی پلیٹ فارم بنایا، ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اپنے حجرہ انور، اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک چبوترے پر ایک مکتب کی بنیاد رکھی، ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی، ایک جامعہ کی بنیاد رکھی، ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، ایک اسکول کی بنیاد رکھی، ایک کالج کی بنیاد رکھی، محمدی یونیورسٹی میرے مصطفیٰ نے قائم فرما دی۔ تو اے لوگوں، تم اس نبی کے ماننے والے ہو، تم اس رسول کے ماننے چاہنے والے ہو، تم اس نبی کے امتی ہو جس نے علم حاصل کرو کا پیغام دیا ہے، جس نے ایجوکیشن حاصل کرو کا پیغام دیا ہے۔ اے لوگو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، جہل دور کرو، عالم علم حاصل کرو۔ اسلام نے کہیں منع نہیں کیا ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، عصری تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، دین کی تعلیم بھی حاصل کرو اور عصری تعلیم بھی حاصل کرو۔ اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی رسول اللہ کی امت میں ہیں، صرف یہ مسلمان ہی رسول اللہ کے امتی ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنی اقوام بستی ہیں، خدا کی قسم وہ سب کے سب میرے مصطفیٰ کے امتی ہیں، امتی ہیں، امتی ہیں۔ کیا آپ ہندوؤں کو یا رسول اللہ، کیا آپ ہندوؤں کو امت رسول سے نکال سکتے ہو؟ کیا آپ عیسائیوں کو امت رسول ہونے سے نکال سکتے ہو؟ کیا تم یہودیوں کو امت رسول ہونے سے نکال سکتے ہو؟ کیا تم دلتوں کو امت رسول ہونے سے نکال سکتے ہو؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم وہ بھی میرے مصطفیٰ کے امتی ہیں اور تم بھی میرے مصطفیٰ کے امتی ہو۔ ان میں اور ہم میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ امت دعوت ہیں، وہ امت دعوت ہیں اور ہم امت اجابت ہیں۔ وہ امت دعوت ہیں اور ہم امت اجابت ہیں۔ اے لوگوں، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں جو زمینوں کا بھی رسول ہے، آسمانوں کا بھی رسول ہے، جن و انس کا بھی رسول ہے، جن و بشر کا رسول ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا جو رسول ہے وہ ایسا رسول ہے، وہ تو خدا کا بھی رسول ہے۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں۔ تو اے لوگوں، تم جس نبی کے ماننے والے ہو، بھیونڈی میں بسنے والے لوگوں، میرا نوجوان دوست کہتا ہے مجھ سے کہ مولانا، ہم نے تو علماء کے کہنے پہ ایم اے کر لیا، ڈبل ایم اے ہو گئے، ایف اے کی تیاری کر لی، نیف اے میں گھسنے کی تیاری کر رہے ہیں،
مگر نوکری نہیں مل رہی ہے، دعا کر دو کہ نوکری مل جائے۔ یہ آپ نے تعلیم اس لیے حاصل کی تھی کہ نوکری مل جائے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تمہارے نبی نے کسی کی نوکری کی تھی؟ تمہارے رسول نے کسی کی نوکری کی تھی؟ تمہارے علی نے کسی کی نوکری کی تھی؟ تمہارے ولی نے کسی کی نوکری کی تھی؟ اے لوگو، تمہارے نبی نے نوکری نہیں کی، تمہارے ولی نے نوکری نہیں کی، تمہارے علی نے نوکری نہیں کی، تو اس نبی کے امتی ہو کر نوکری کی بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس وسائل کہاں کہ ہم تجارت کریں، ہم تجارت کیسے کریں؟ ہمارے نبی نے تجارت کی، ہم نے مان لیا کہ تجارت کرتے، حضرت غوث پاک نے تجارت کی، ولیوں نے تجارت کی، مگر ہمارے پاس اتنے وسائل کہاں ہیں کہ ہم تجارت کریں؟ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں جب تک 15 20 25 لاکھ روپیہ آپ رشوت کی بنیاد پر نہیں دے دیں گے، اس وقت تک آپ کو کلاس 4 کی بھی نوکری نہیں مل سکتی ہے۔ ہم سے تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم تجارت کیسے کریں، ہمیں نوکری کی دعا کر دو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وسائل تم اپنی جیب میں لے کر بیٹھے ہوئے ہو، جو نوکری دلوانے کے نام پر دوسرے کی جیب میں جانے والے ہیں۔ وسائل تمہاری جیب میں ہے، اب انہی وسائل سے تجارت کرو، تجارت کرو، تجارت کرو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک کہ تم ہیرو ہونڈا کی ایجنسی نہیں لو گے اس وقت تک تجارت نہیں کر سکتے، جب تک کہ تم کولڈ اسٹوریج نہیں لگا لو گے اس وقت تک تم تجارت نہیں کر سکتے۔ تجارت کرو، تجارت کرو، تجارت کرو، چھوٹی سی چھوٹی تجارت کرو، اور تجارت تم اس لیے مت کرو کہ تجارت کر کے تم کو دولت کمانا ہے، بلکہ نیت بدلو، نیت بدلو، نیت بدلو۔ علماء موجود ہیں، بخاری شریف کی پہلی حدیث سنو، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تم تجارت کرو، تم تجارت اس لیے کرو کہ میرے نبی نے تجارت کی تھی۔ جب تجارت کو تم سنت سمجھ کر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی تجارت میں برکت عطا فرمائے گا۔ اے لوگو، تجارت کرو، تجارت کرو، تجارت کرو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جلوس محمدی کا یہی پیغام ہے کہ ایک بنو، نیک بنو، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، موافقت پیدا کرو، محبت پیدا کرو، خلوص پیدا کرو، چاہت پیدا کرو، انسیت پیدا کرو۔ آج کا یہی پیغام ہے، اور علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تجارت کرو، تجارت کرو، تجارت کرو۔ اور اسلام میں آتنکواد کا، دہشت گردی کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے ایسا کوئی پیغام نہیں دیا ہے، اور جہاں زر زن زمین شامل ہو جائے وہ جہاد نہیں، وہ محض آتنکواد ہے۔ جہاں زر زن زمین شامل ہو جائے وہ آتنکواد ہے، وہ جہاد نہیں ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر وضو کرتے ہیں تو وضو لوٹے سے کرتے ہیں، تو لوٹے سے وضو کرنے میں جتنا پانی خرچ ہوتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چشمہ سیال پر موجود ہو، اگر تم کسی دریا کے کنارے موجود ہو، اگر تم کسی چشمے کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہو، تو اتنا ہی پانی استعمال کرنا جتنا پانی تم اپنے گھر میں وضو کرنے میں خرچ کرتے ہو۔ جو نبی زیادہ پانی گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، جو نبی زیادہ پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، جس نبی نے وضو میں زیادہ پانی گرانے کی اجازت نہیں دی، وہ نبی کسی کا خون بہانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اب اگر کوئی اسلام کے نام پر کسی کا خون بہا رہا ہے، یا اپنے دھرم کے نام پر وہ کسی کا خون بہا رہا ہے، تو سمجھ لو
کہ وہ اپنے نبی کے حکم کے خلاف کر رہا ہے. اے لوگوں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، موافقت پیدا کرو، محبت پیدا کرو، ایک بنو اور نیک بنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وتعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظ الی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریاتی واخوانی واحبانی واصدقانی وما احطت علیہ شفقۃ قلبی من آفات الدنیا والآخرہ ومن نحوساتہم ونحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرۃ والعطارد والقمر والرأس والذنب والاکلیل ومن شر كل ذی شر من الجن والانس والشیاطین وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق ولاحق وساکت ومتحرک وساکن وہامت وشامت ولامت وذکر وانثى ومن آفات السماء والارض ومن شر البریہ والبحریۃ اجمعین واعلموا ابصارهم واقبضوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم واعطوني رزقا حلالا طيبا طاهرا وجلبتكم لجلب القلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلبوا من أخبار العالم العجل الساعة الوحاء بحق سید الابرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وبلدہ الشریف السید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرد علاقہ حاضہ حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی و گرد جملہ مسلمانان اہل سنت و جماعت بھیونڈی حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی و گرد جملہ حاضرین و گرد جملہ خواتین و گرد جملہ مریدین و گرد جملہ طلباء و گرد جملہ علماء حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی. یا لطیف لم یزل الطف بنا فیما نزل انتا قوی نجنا عن قہرک یوم الخلل لخمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بلگرامی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بریلی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. الہ العالمین ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین یہ مولانا نے میرے ہاتھ میں پرچہ دیا ہے، سکندر شیخ یہ علیل ہیں. الہ العالمین ان کو صحت شفاء کامل و عاجل عطا فرما اور ان کی عمر میں برکت عطا فرما. الہ العالمین جملہ حاضرین اور اس علاقے کے عامت المسلمین مرد عورت بچہ بوڑھا جوان، جملہ مسلمانان اہل سنت و جماعت، جملہ طلباء، جملہ علماء، الہ العالمین ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اور جمیع آفات و بلیات اور آفات ناگہانی زمینی و آسمانی سے محفوظ فرما دے. ان سب کی زندگیوں سے، ان سب کے گھروں سے، ان سب کے علاقوں سے جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما دے اور اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا نزول فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھ جائیں اور
بلکہ سب پڑھیں ساتھ میں، اور جو حضرت کے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ نوریہ رضویہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، حضرت جو پڑھائیں وہ پڑھیں، اور اس طریقے سے آپ طالب بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ حضرات پڑھیں حضرت کے ساتھ۔ مرید ہونے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں رومال ہو، چادر ہو، کپڑا ہو۔ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں رومال ہونا ضروری نہیں، اطمینان قلب کے لیے بزرگوں نے ہاتھ میں رومال دینا شروع فرمایا۔ تو ہاتھ میں رومال ہونا ضروری نہیں، بلکہ دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ تو جو حضرات اب تک کسی سنی صحیح العقیدہ پیر کے مرید نہیں ہوئے، صرف وہی لوگ مرید ہونے کی نیت کریں، اور جو لوگ پہلے کسی بھی سنی صحیح العقیدہ پیر سے مرید ہو چکے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ مرید ہوا جاتا ہے، بار بار مرید نہیں ہوا جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی مرید ہے اور وہ سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ میں اکتساب فیض کے لیے، طلب فیض کے لیے طالب ہونا چاہتے ہیں، تو وہ طالب ہونے کی نیت کریں۔ مرید وہ اپنے اسی پیر کے رہیں گے جس سے وہ پہلے مرید ہو چکے ہیں۔ اور سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب ماہرہ متحرہ اپنے پیر و مرشد سیدنا شاہ آل رسول سے مرید ہونے گئے، تو سیدنا شاہ آل رسول نے جو الفاظ اعلیٰ حضرت کو پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا تھا، وہی الفاظ حضور مفتی اعظم ہند نے مجھ فقیر کو پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا تھا۔ وہ الفاظ مجھے بچپن ہی میں یاد ہو گئے تھے، میں وہی الفاظ سلسلہ قادریہ میں داخل حسنات کرتے وقت آپ کو پڑھوانے جا رہا ہوں۔ تو برکت کے لیے، حصول نعمت کے لیے وہ الفاظ آپ تمام حضرات پڑھ لیں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے پیر و مرشد سے پڑھے تھے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں پچھلے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما، آگے نیکیوں کی توفیق عطا فرما، سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ، غیبت، بدی، بد عقیدوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا۔ یا اللہ سنیوں کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا۔ یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ تیری بخشی ہوئی توفیق سے نماز روزہ، حج و زکوٰۃ، جملہ فرائض اسلام ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ یا اللہ مجھے اپنی قدرت کاملہ سے خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ میری زندگی سے، میرے گھر سے، میرے علاقے سے تمام سیاروں کی نحوستوں کو دور فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ میں نے اپنا ہاتھ پیران پیر
دستگیر حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے پاک میں دیا۔ یا اللہ مجھے غوث اعظم کے غلاموں میں، ان کے شہدائیوں میں، ان کے عاشقین میں، ان کے مریدوں میں مجھے قبول فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن میرا حشر و نشر غوث اعظم کے گروہ میں فرما، اور ان کے پرچم میں اٹھا کر جند حق میں قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ علی برکت اللہ۔ میں ان کو سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ میں داخل حسنات کرتا ہوں۔ یا اللہ ان سب کو سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ کے بزرگان دین کے فیوز سے مستفیض فرما۔ یا اللہ میں ان سب رسول کو سپرد کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا اللہ ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، اور جمیع آفات و بلیات اور آفات ناگہانی زمینی و آسمانی سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ان سب کو حسب دلخواہ مطلب براری فرما، اور نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، شفاء و صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، چین عطا فرما، سکون عطا فرما، عزت عطا فرما، عظمت عطا فرما، وقار عطا فرما، خلوص عطا فرما، اور عزت کے ساتھ فلوس عطا فرما۔ یا اللہ میں نے ان کو سلسلہ قادریہ میں داخل حسنات کیا۔ یا اللہ ان سب کو سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ کی عظمتیں، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، دولتیں، مغفرتیں، رفعتیں مبارک سے، گھروں سے، علاقوں سے رحمتوں کا نزول فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ غلام دستگیر صاحب علیل ہیں، الہ العالمین کو شفا عطا فرما، اور جتنے بھی یہ جلوس محمدی نکالنے والے کارکنان ہیں، ان میں جتنے لوگوں نے دام درہم قدم سخن جو بھی حصہ لیا ہے، اور جنہوں نے جو بھی کوشش کی ہے، الہ العالمین ان سب کو حسب دلخواہ مطلب براری فرما۔ اور یہ رضا کرمی بھیونڈی کے شکیل احمد ہیں، اور شرجیل احمد، الہ العالمین انہوں نے بڑی محنت و کاوش کی ہے، الہ العالمین ان کی سعی و کوشش کو کی جزائے خیر عطا فرما، اور ان کو مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی سلام ہوگا، سلام کے بعد آپ جائیں۔ یہاں کے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے ان کا بہت ساتھ دیا ہے، اور جو اس میں اچھے مزاج کے لوگ ہیں اور پورا دن جلوس کے ساتھ میں رہے، ان کو بھی اس کی برکتیں نصیب فرما۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام، جی سوغانی گھڑی چمکاتا باتا چاند، جی سوغانی چمکاتا باتا چاند، اس دن افروز سار پیدا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو
سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے کود سیکھا ہے ہر رضا مجھ سے خدمات کے کود سیکھا ہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الہ العالمین، تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے تیرے رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کیا ہے۔ مالک و مولا، یہ درود و سلام کے نذرانے اپنے رسول کی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور یہ درود و سلام کے نذرانے ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ فرما دے۔ الہ العالمین، تیرے رسول کے غلاموں نے تیرے رسول کے جشن ولادت رسول کی محفل کو سجایا، آنے والوں نے تیرے رسول کے ذکر کی محفل کو اپنے وجود سے رونق بخشی۔ الہ العالمین، ان آنے والوں نے تیرے رسول کے ذکر کی محفل کو اپنے وجود سے رونق دی ہے۔ اے اللہ، یہ تو تیرے رسول کی محفل کو رونق دے رہے ہیں۔ اے پروردگار عالم، تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کی زندگیوں میں رونق عطا فرما دے، ان کے گھروں میں رونق عطا فرما دے، ان کے روزی روزگار میں رونق دعا کے لیے کہا ہے۔ آج کے ذکر و اذکار کی برکت سے الہ العالمین ان سب کو حسب دل خواہ مطلب براری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد کے دیں یا چھاپ کے دیں، کہیں سے لا کے شجرے آپ کو دیں اور